بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی لیمٹ اسٹار اکیڈمی آف سائنسز۔ آج ہم پی پی ایس سی کے پاسٹ پیپر کے جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، کس ناول میں حلال و حرام کا نظریہ پیش کیا گیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے راجہ گدھ۔ راجہ گدھ میں حلال و حرام کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اردو کے کس شاعر کو 1962 میں لینن پرائز ملا؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض کو 1962 میں لینن پرائز ملا۔ نمبر 3، عورتوں کا سر سید احمد خان کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے علامہ راشد الخیری۔ علامہ راشد الخیری کو عورتوں کا سر سید احمد خان کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، علامہ محمد اقبال کو سر کا خطاب 1922 میں ملا، بتائیے کس شہر میں ملا؟ علامہ محمد اقبال کو سر کا خطاب 1922 میں لاہور میں ملا۔ نمبر 5، الکھ نگری کس کا ناول ہے؟ الکھ نگری ممتاز مفتی کا ناول ہے۔ نمبر 6، جدید غزل کا امام کس شاعر کو کہتے ہیں؟ جدید غزل کا امام حسرت مہانی کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، شاعری کی صنف ہائیکو کا تعلق کس ملک سے ہے؟ شاعری کی صنف ہائیکو کا تعلق جاپان سے ہے۔ نمبر 8، طوطئ ہند کس کا لقب ہے؟ طوطئ ہند امیر خسرو کا لقب ہے۔ نمبر 9، علامہ محمد اقبال کی اردو شاعری کے پہلے مجموعہ کلام کا نام کیا ہے، جو کہ 1924 میں شائع ہوا؟ تو علامہ محمد اقبال کی اردو شاعری کا پہلا مجموعہ کلام بانگ درا ہے، جو کہ 1924 میں شائع ہوا۔ نمبر 10، اردو میں ڈرامہ سب سے پہلے کس نے لکھا؟ اردو میں ڈرامہ سب سے پہلے امانت لکھنوی نے لکھا۔ نمبر 11، اردو کا پہلا ڈرامہ کون سا تھا؟ اردو کا پہلا ڈرامہ اندر صبا تھا۔ نمبر 12، علامہ اقبال کی مشہور کتاب بانگ درا کا مقدمہ کس نے لکھا؟ علامہ محمد اقبال کی مشہور کتاب بانگ درا کا مقدمہ شیخ عبد القادر نے لکھا۔ نمبر 13، آب گم کس کی تحریر ہے؟ آب گم یہ مشتاق احمد یوسفی کی تحریر ہے۔ نمبر 14، نیرنگ خیال کس کی کتاب ہے؟ نیرنگ خیال یہ محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے۔ نمبر 15، ضرب کلیم کا تجویز کردہ پہلا نام کیا تھا؟ ضرب کلیم کا تجویز کردہ پہلا نام سورہ اسرافیل تھا۔ نمبر 16، علامہ محمد اقبال کی کتاب ارمغان حجاز کب شائع ہوئی؟ علامہ محمد اقبال کی کتاب ارمغان حجاز 1938 میں ہوئی۔ نمبر 17، سروادی سینہ کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو سروادی سینہ فیض احمد فیض کا مجموعہ کلام ہے۔ نمبر 18، اس مشہور شعر کے شاعر کا کیا نام ہے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اس کا رائٹ آپشن ہوگا ظفر علی خان۔ یہ شعر مولانا ظفر علی خان صاحب کا ہے۔ نمبر 19، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ تو یہ جو شعر ہے یہ خالد شریف صاحب کا ہے۔ نمبر 20، آموں کی تعریف میں مثنوی کس شاعر نے لکھی؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے مرزا غالب۔ نمبر 21، خاکم بدن کس کی تحریر ہے؟ تو خاکم بدن یہ اشفاق احمد کی تحریر ہے۔ نمبر 21، مشہور نظم ساقی نامہ کا خالق کون ہے؟ تو مشہور نظم ساقی نامہ کا خالق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ نمبر 22، الف نون کس کا مشہور کھیل ہے؟ تو الف نون کمال احمد رضوی کا مشہور ترین کھیل ہے۔ نمبر 23، انارکلی کس کا مشہور ڈرامہ ہے؟ تو انارکلی یہ امتیاز علی تاج کا مشہور ڈرامہ ہے۔ نمبر 24، امراؤ جان ادا کس کی تحریر ہے؟ تو امراؤ جان ادا
یہ ہادی رسوا کی تحریر ہے۔ نمبر 25، اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ کون ہے؟ تو اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ ماہلکہ چندہ بائی ہیں۔ نمبر 26، اردو تذکرہ نگاری کا آغاز کس کتاب سے ہوتا ہے؟ تو اردو تذکرہ نگاری کا آغاز نکات الشعراء سے ہوتا ہے۔ نمبر 27، یادوں کی برات کس کی سوانح حیات ہے؟ تو یادوں کی برات یہ فیض احمد فیض کی سوانح حیات ہے۔ یہ یادوں کی برات یہ جوش ملیح آبادی کی سوانح حیات ہے۔ نمبر 28، اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے؟ تو اردو کا پہلا اخبار جام جہاں نما ہے۔ نمبر 29، اداس نسلیں کس کی تصنیف ہے؟ تو اداس نسلیں یہ عبداللہ حسین کی تصنیف ہے۔ نمبر 30، اردو کی پہلی تنقیدی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو اردو کی پہلی تنقیدی کتاب کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ نمبر 31، مشتاق احمد یوسفی کس حوالے سے پہچانے جاتے ہیں؟ مشتاق احمد یوسفی یہ مزاح نگاری کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ نمبر 32، پطرس بخاری کس صنف کے حوالے سے جانے جاتے ہیں؟ تو پطرس بخاری مزاح نگاری کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ نمبر 33، ریختہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ ریختہ کا لفظی مطلب ہے ایجاد کرنا۔ نمبر 34، انگریزوں نے اردو زبان کی فروغ کے لیے کون سا کالج قائم کیا؟ تو انگریزوں نے اردو زبان کی فروغ کے لیے فورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ نمبر 35، اردو کا پہلا شاعر کون ہے؟ تو اردو کا پہلا شاعر امیر خسرو ہے۔ نمبر 36، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کلی قطب شاہ ہے۔ نمبر 37، مثنوہ گلزار نسیم کس کی تخلیق ہے؟ تو مثنوہ گلزار نسیم یہ دیا شنکر نسیم کی تخلیق ہے۔ نمبر 38، ترقی پسند تحریک کا آغاز ہندوستان میں کب ہوا؟ تو ترقی پسند تحریک کا آغاز ہندوستان میں 1936 میں ہوا۔ نمبر 39، مرثیہ کے حوالے سے سب سے معتبر نام کون سا ہے؟ تو مرثیہ کے حوالے سے سب سے معتبر نام میر بابر علی انیس صاحب کا ہے۔ نمبر 40، خدا کر کے اردو زبان و ادب میں کیا ہے؟ تو خدا کر کے اردو زبان و ادب میں روزمرہ اور محاورہ بھی ہے۔ نمبر 41، ترا ڈالنا کے معنی کیا ہے؟ ترا ڈالنا کا مطلب ہوتا ہے بنیاد ڈالنا۔ نمبر 42، حسرت برسنا اس محاورے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ تو حسرت برسنا کا مطلب ہوتا ہے افسردگی چھا جانا۔ نمبر 43، داؤد لوہار کس ادیب کا تخلیقی کردار ہے؟ تو داؤد لوہار یہ اشفاق احمد کا تخلیقی کردار ہے۔ نمبر 44، ایک مرتبہ علامہ محمد اقبال نے شاعری کو ترک کرنے کا ارادہ کیا، کس کے کہنے پر ارادہ ترک کر دیا؟ تو پروفیسر تھامس آرنلڈ جو ان کے استاد بھی تھے، ان کے کہنے پر انہوں نے شاعری کا جو ارادہ تھا وہ ترک کیا تھا۔ نمبر 45، لکھنؤ میں کس نے مرثیہ کو ترقی دی؟ تو لکھنؤ میں میر بابر علی انیس نے مرثیہ کو ترقی دی۔ نمبر 46، آگ کا دریا کس کا مشہور ناول ہے؟ تو آگ کا دریا یہ قرۃ العین حیدر کا مشہور ترین ناول ہے۔ نمبر 47، آنگن کس کا ناول ہے؟ تو آنگن یہ ختیجہ مستور کا ناول ہے۔ نمبر 48، اردو افسانے کا پہلا حقیقت نگار کسے کہتے ہیں؟ تو اردو افسانے کا پہلا حقیقت نگار منشی پریم چند کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 49، شکست کس کا ناول ہے؟ تو شکست یہ کرشن چندر کا ناول ہے۔ نمبر 50، خدائے سخن کس شاعر کو کہتے ہیں؟ تو خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 51، باغ و بہار کس نے لکھی؟ تو باغ و بہار میر امن دہلوی نے لکھی ہے۔ نمبر 52، فسانہ عجائب کس کی داستان ہے؟ تو فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے۔ نمبر 53، اردو زبان کو کس سن میں دفتری زبان کا درجہ ملا؟ تو اردو زبان کو 1832 میں دفتری زبان کا درجہ ملا۔ نمبر 54، حیات جاوید کس کی تحریر ہے؟ تو حیات جاوید یہ مولانا الطاف حسین حالی صاحبہ کی تحریر ہے۔ نمبر 55،
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر مولانا محمد علی جوہر صاحب کا ہے۔ نمبر 56، سخندان فارس کس کی تحریر ہے؟ تو یہ محمد حسین آزاد کی تحریر ہے۔ نمبر 57، ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو ڈرامہ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ نمبر 58، ڈرامہ اندھیرا اجالا کس ادیب کا ہے؟ تو ڈرامہ اندھیرا اجالا یہ یونس جاوید کا ہے۔ نمبر 59، خطوط نگاری کا آغاز اردو نثر میں کس نے کیا؟ تو خطوط نگاری کا آغاز اردو نثر میں مرزا غالب صاحب نے کیا۔ نمبر 60، اردو ادب کا پہلا تنقید نگار کون ہے؟ تو اردو ادب کا پہلا تنقید نگار مولانا الطاف حسین حالی صاحب ہیں۔ نمبر 61، اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے؟ تو اردو کا پہلا افسانہ نگار منشی پریم چند ہے۔ نمبر 62، کفن کس کا افسانہ ہے؟ تو کفن یہ منشی پریم چند کا افسانہ ہے۔ نمبر 63، کتبہ کس کا افسانہ ہے؟ تو کتبہ یہ غلام عباس کا افسانہ ہے۔ نمبر 64، بابا اردو کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ تو بابا اردو یہ مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 65، قومی زبان کیا ہے؟ تو یہ قومی زبان ماہنامہ ہے۔ نمبر 66، مشہور کتاب نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ تو مشہور کتاب نکات الشعراء یہ میر تقی میر کی تصنیف ہے۔ نمبر 67، علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب کون سی ہے؟ تو علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب علم الاقتصاد ہے۔ نمبر 68، اردو کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو اردو کا پہلا ناول میرات العروس ہے۔ نمبر 69، اثار السنادید کتاب کس نے لکھی؟ تو اثار السنادید یہ سر سید احمد خان نے لکھی ہے۔ نمبر 70، اردو کے پہلے ناول نگار کون سے؟ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ نمبر 71، اقبال کی مشہور نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ ان کی کس مجموعہ میں شامل ہیں؟ تو اقبال کی مشہور نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ یہ بانگ درا کے مجموعہ میں شامل ہیں۔ نمبر 72، علامہ اقبال کی پہلی نظم کون سی ہے؟ تو علامہ اقبال کی پہلی نظم ہمالہ ہے۔ نمبر 73، نظم کا متضاد کیا ہوگا؟ نظم کا متضاد نثر ہے۔ نمبر 74، اردو معلّہ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو اردو معلّہ یہ مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ نمبر 75، رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ نمبر 76، اردو کے مشہور شاعر جنہیں راولپنڈی سازش کیس میں جیل جانا پڑا تو وہ اختر شیرانی صاحب ہیں۔ نمبر 77، اقبال کا کون سا شعری مجموعہ اردو اور فارسی شاعری پر مشتمل ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے ارمغان حجاز۔ ارمغان حجاز یہ علامہ محمد اقبال کا شعری مجموعہ جو کہ اردو اور فارسی دونوں میں مشتمل ہے۔ نمبر 78، باپ کا گناہ کس کا اردو ادب میں ایک مشہور ڈرامہ ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے حکیم احمد شجاع۔ یہ حکیم احمد شجاع کا ایک مشہور ڈرامہ ہے۔ نمبر 79، جماعت مجاہدین کس کا خاکہ ہے؟ جماعت مجاہدین یہ مولانا غلام رسول موہر کا خاکہ ہے۔ نمبر 80، پطرس بخاری، فرحت اللہ بیگ اور مولانا رشید احمد صدیقی کس ایک میدان کے شاہ سوار ہیں؟ پطرس بخاری، فرحت اللہ بیگ اور مولانا رشید احمد صدیقی یہ طنز و مزاح کے شاہ سوار ہیں۔ نمبر 81، حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید یہ مولانا الطاف حسین کی لکھی ہوئی کتب ہیں۔ نمبر 82، ذکر اقبال کے مصنف کون ہیں؟ تو ذکر اقبال کے مصنف مولانا عبد المجید سالک صاحب ہیں۔ نمبر 83، ابن الوقت کس نے تحریر کیا؟ تو ابن الوقت یہ ڈپٹی نذیر احمد نے تحریر کیا ہے۔ نمبر 84، مشتاق احمد یوسفی، کرنل محمد خان اور شفیق الرحمان میں کون سی چیز قدر مشترک ہے؟
تو مشتاق احمد یوسفی، کرنل محمد خان اور شفیق الرحمان یہ طنز و مزاح کے حوالے سے مشہور ہیں۔ نمبر 85 مولانا ظفر علی خان، مولانا الطاف حسین حالی اور محسن کس صنف میں مشہور ہوئے؟ تو مولانا ظفر علی خان، مولانا الطاف حسین حالی اور محسن گگوری یہ نعت میں مشہور ہیں۔ نمبر 86 امیر منائی ماہر القادری کا نام صنف نظم کے حوالے سے کہاں آتا ہے؟ تو ان کا جو نام ہے یہ صنف نظم کے حوالے سے نعت گوئی میں آتا ہے۔ نمبر 87 مکتوب نگاری میں اہم ترین ناول کس کا ہے؟ تو مکتوب نگاری میں اہم ترین ناول مرزا غالب کا ہے۔ نمبر 88 بیگم اختر ریاض الدین اور ابن انشام میں کون سی چیز مشترک ہے؟ تو بیگم اختر ریاض الدین اور ابن انشام میں سفر نامہ مشترک ہے۔ نمبر 89 یوسف خان کمبل پوش نے کون سا سفر نامہ تحریر کیا؟ تو یوسف خان کمبل پوش نے عجائبات فرنگ کا جو سفر نامہ ہے یہ تحریر کیا ہے۔ نمبر 90 گلرانہ، شیر البند اور شیر العجم ان کا تعلق اصناف نثر کی کس قسم سے ہے؟ تو گلرانہ، شیر الہند اور شیر العجم کا تعلق تنقید نگاری سے ہے۔ نمبر 91 جہاں دانش کے مصنف کون ہیں؟ تو جہاں دانش کے جو مصنف ہیں یہ احسان دانی صاحب ہیں۔ نمبر 92 کالا پانی کس کی خود نوش ہے؟ کالا پانی مولانا محمد جعفر تھنیسوری کی خود نوش ہے۔ نمبر 93 یادوں کی بارات، ششاب نامہ اور میرا افسانہ ان کا تعلق اردو ادب کے کس صنف سے ہے؟ تو ان کا تعلق اردو ادب سے کے خود نوشت سے ہے۔ نمبر 94 مولانا حسرت مہانی نے کون سی خود نوشت تحریر کی؟ تو مولانا حسرت مہانی نے قید فرنگ تحریر کی ہے۔ نمبر 95 نواب وقار الملک، نواب محسن الملک اور مولوی ذکاء اللہ میں کیا قدر مشترک ہے؟ تو نواب وقار الملک، نواب محسن الملک اور مولوی ذکاء اللہ یہ مضمون نگاری سے مشہور ہیں۔ نمبر 98 گڈریا کے خالق کا نام بتائیں؟ تو گڈریا کے خالق اشفاق احمد صاحب ہیں۔ نمبر 97 چند ہم اثر کس کی تحریر ہے؟ جو چند ہم اثر یہ مولوی عبدالحق کی تصنیف ہے۔ نمبر 98 لہو اور کلیم، فصیل شب ڈرامے کس نے تحریر کی ہے؟ تو لہو اور کلیم یہ مرزا ادیب کی تحریر ہے۔ نمبر 99 رستم سہراب، کالی بلا، سفید خون ان کا تعلق اردو ادب کے کس صنف سے ہے؟ تو ان کا تعلق اردو ادب کے ڈرامہ نگاری سے ہے۔ 100 کلیم، سلیم اور مال اندیش کس شخصیت کے ناولوں کے اہم کردار ہیں؟ تو کلیم، سلیم اور مال اندیش یہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے اہم کردار ہیں۔ 101 فسانہ مبتلا کس کا مشہور ناول ہے؟ تو یہ فسانہ مبتلا یہ ڈپٹی نذیر احمد کا مشہور ناول ہے۔ 102 بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا کون سی صنعت ہوگی؟ بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا یہ صنعت مبالغہ ہے۔ نمبر 103 لاہور کا جغرافیہ کس ادیب کا مشہور مضمون ہے؟ تو لاہور کا جغرافیہ یہ احمد شاہ پطرس بخاری کا مشہور ترین مضمون ہے۔ 104 ریختہ میں سب سے پہلا دیوان کس نے مرتب کیا؟ تو ریختہ میں سب سے پہلا دیوان یہ سعد سلیمان نے مرتب کیا۔ 105 اردو کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ تو اردو کی پہلی نثری داستان سبرس ہے۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں کس کو اردو کا باوائے آدم قرار دیا تھا؟ تو محمد حسین آزاد نے آب حیات میں ولی دکنی کو اردو کا باوائے آدم قرار دیا تھا۔ 107 کس شاعر کو اردو کا پہلا باقاعدہ غزل گو شاعر مانا جاتا ہے؟ تو ولی دکنی کو اردو کا پہلا باقاعدہ غزل گو شاعر مانا جاتا ہے۔ 108 اقبال کا پہلا اردو مجموعہ کلام کون سا ہے؟ تو اقبال کا پہلا اردو مجموعہ کلام بانگ درا ہے۔ 109 اردو کے پہلے باقاعدہ افسانہ نگار کون تھے؟ تو اردو کے پہلے باقاعدہ افسانہ نگار پریم چند ہیں۔ 110 لفظ اردو کا لغوی معنی کیا ہے؟ لفظ اردو کا لغوی معنی لشکر کے ہیں۔ 111 اردو کس زبان کا لفظ ہے؟ تو بیسیکلی جو اردو ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔
112 راجہ گدھ کس نے لکھا؟ راجہ گدھ یہ بانو قدسیہ نے لکھا ہے۔ 113 اردو کو سب سے پہلے کہاں کے شاہی دفتروں میں رائج کیا گیا؟ اردو کو سب سے پہلے دکن کے شاہی دفتروں میں رائج کیا گیا۔ 114 قرآن پاک کا اردو میں پہلا با محاورہ ترجمہ کس نے کیا؟ قرآن پاک کا اردو میں پہلا با محاورہ ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا۔ 115 مصور غم اور طبقہ نسواں کا محسن کن کو کہا جاتا ہے؟ مصور غم اور طبقہ نسواں کا محسن علامہ راشد الخیری صاحب کو کہا جاتا ہے۔ 116 مزاحیہ کردار خوجی کن کا ہے؟ مزاحیہ کردار خوجی یہ سرشار کا ہے۔ 117 مرزا طاہر دار بیگ اور مرزا زبردست بیگ کن کے ناولوں کے کردار ہیں؟ تو مرزا طاہر دار بیگ اور مرزا زبردست بیگ یہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے کردار ہیں۔ 118 مخزن کس نے جاری کیا؟ تو مخزن یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے جاری کیا۔ 119 مزاحیہ شاعری کا امام کس کو قرار دیا جاتا ہے؟ تو مزاحیہ شاعری کا امام یہ اکبر الہ آبادی کو قرار دیا جاتا ہے۔ 120 ہندوستان کے کس ادیب کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا؟ ہندوستان کے رابندر ناتھ ٹیگور کو ادب کا نوبل انعام دیا گیا۔ 121 کپاس کا پھول کس ادیب کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ کپاس کا پھول احمد ندیم کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ 122 علی پور کا ایلی کس کا ناول ہے؟ تو علی پور کا ایلی یہ ممتاز مفتی کا ناول ہے۔ 123 خوشبو انکار کس کی شاعری کی کتب ہے؟ تو خوشبو اور انکار یہ پروین شاکر کی شاعری کی کتب ہیں۔ 124 چچا چھکن کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو چچا چھکن کے مصنف کا نام امتیاز علی تاج ہے۔ 125 مشہور نظم آدمی نامہ کی شاعر کی تخلیق ہے؟ تو مشہور نظم آدمی نامہ یہ نذیر اکبر آبادی کی تصنیف ہے۔ 126 ماہ نامہ مخزن کہاں سے جاری ہوا؟ ماہ نامہ مخزن یہ لاہور سے جاری ہوا ہے۔ 127 اخبار کامریڈ کس نے جاری کیا؟ تو اخبار کامریڈ یہ مولانا محمد علی جوہر نے جاری کیا ہے۔ 128 شیخ کس بات کی علامت ہے؟ تو جو لفظ شیخ ہے یہ ظاہر و باطن میں تضاد کی علامت ہے۔ 129 دست صبا کے خالق کون ہیں؟ تو دست صبا کے خالق فیض احمد فیض صاحب ہیں۔ 130 ہری سنگھ نے اردو نظم کے حوالے سے کون سی کتاب لکھی؟ تو ہری سنگھ نے اردو نظم کے حوالے سے بزم عشرت کتاب لکھی ہے۔ 131 مسعود حسن محمد عاشق اور ماجد علی ماجد کا تعلق اردو ادب کے کس صنف سے ہے؟ تو مسعود حسن محمد عاشق اور ماجد علی ماجد کا جو تعلق ہے یہ اردو ادب کی نظم سے ہے۔ 132 تیسری دنیا کے چاند کن کا تحریر کردہ افسانہ ہے؟ تو تیسری دنیا کے چاند یہ یوسف چودھری کا تحریر کردہ افسانہ ہے۔ 133 وقار عظیم کی کسی مشہور کتاب کا نام بتائیں؟ تو ان میں داستان سے افسانے تک یہ وقار عظیم کی مشہور کتاب ہے۔ 134 اردو میں جدید نثر کا بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اردو میں جدید نثر کا بانی جو ہے یہ مرزا غالب کو کہا جاتا ہے۔ 135 اردو میں سوانح نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ تو اردو میں سوانح نگاری کا آغاز مولانا الطاف حسین حالی نے کیا ہے۔ 136 اردو میں انشائیہ نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ تو اردو میں انشائیہ نگاری کا جو آغاز ہے یہ سر سید احمد خان نے کیا ہے۔ 137 اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ تو اردو ڈرامے کا جو شیکسپیئر ہے یہ آغا حشر کاشمیری کو کہا جاتا ہے۔ 138 شہر افسوس کس کا افسانہ ہے؟ تو شہر افسوس یہ انتظار حسین کا افسانہ ہے۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ قصیدہ کا پہلا شعر اور غزل کا پہلا ہم قافیہ شعر مطلع کہلاتا ہے۔ 140 بیت الغزل کس غزل کو کہتے ہیں؟ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ 141 حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ تو حسن مطلع کے بعد والا جو شعر ہوتا ہے اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ 142 مقطع کسے کہتے ہیں؟ مقطع کتا کا ایک شعر کتے کا جو آخری شعر ہوتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ 143 آرائش محفل کس کی تحریر ہے؟ تو آرائش محفل یہ حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ 144 روزنامہ جنگ کے بانی کا نام کیا ہے؟ روزنامہ جنگ کے بانی کا نام میر خلیل الرحمن ہے۔ 145 مشہور مثنوی سحر البیان کے خالق کون ہیں؟
تو مشہور مثنوی سحر البیان کے خالق میر حسن ہے۔ 146 نجم الدولہ کس شاعر کا خطاب تھا؟ نجم الدولہ یہ مرزا غالب کا خطاب ہے۔ 147 تصوف کا سرخیل کس اردو کے شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو تصوف کا سرخیل یہ خواجہ میر درد کو کہا جاتا ہے۔ 148 خاقان ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ تو خاقانی ہند یہ ابراہیم ذو کو کہا جاتا ہے۔ 149 لسان الاثر کس شاعر کا خطاب ہے؟ تو لسان الاثر یہ اکبر الہ آبادی کا خطاب ہے۔ 150 اردو زبان کے پہلے نثر نگار کون ہیں؟ تو اردو زبان کے پہلے نثر نگار گیسو دراز بندہ نواز ہیں۔ 151 اردو کی پہلی مصنوعہ کون سی ہے؟ تو اردو کی پہلی مصنوعہ قدم راؤ یدم راؤ ہے۔ 152 اردو کا والٹر اسکاٹ کسے کہا جاتا ہے؟ تو اردو کا والٹر اسکاٹ انتظار حسین کو کہا جاتا ہے۔ اردو کی پہلی شاعرہ کا نام بتائیں؟ تو اردو کی پہلی شاعرہ ماہ لکا چندہ بائی ہیں۔ 154 شام عود ملک العزیز یہ کس کے ناول ہیں؟ تو یہ مولانا عبدالحلیم شرر صاحب کے ناول ہیں۔ 155 ہمدرد کے ایڈیٹر کون تھے؟ تو ہمدرد کے جو ایڈیٹر ہے یہ مولانا محمد علی جوہر صاحب ہیں۔ 156 بیگمات کے آنسو کن کی تحریر کردہ ناول ہے؟ تو بیگمات کے آنسو یہ خواجہ حسن نظامی کی تحریر کردہ ناول ہے۔ 157 فسانہ آزاد کس کا ناول ہے؟ تو فسانہ آزاد یہ پنڈت ترتن ناتھ سرشار کا ناول ہے۔ 158 مرزا ہادی رسوا کا کون سا ناول ہے؟ تو مرزا ہادی رسوا کا جو ناول ہے یہ امراء جان ادا ان میں سے یہ مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے۔ 159 اردو ناولوں کا گرنتھ صاحب کسے کہتے ہیں؟ تو اردو ناولوں کا گرنتھ صاحب یہ خیالستان کو کہا جاتا ہے۔ 160 سجاد حیدر یلدرم کے افسانوں کا مجموعہ کس نام سے مشہور ہوا؟ تو سجاد حیدر یلدرم کے افسانوں کا مجموعہ یہ علی پور کا ایلی کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ 161 پریم چند اور ربندر سنگھ بیدی کا تعلق کس اصناف نثر سے عیاں ہوتا ہے؟ تو پریم چند اور ربندر سنگھ بیدی کا جو تعلق ہے یہ ناول سے عیاں ہوتا ہے۔ 162 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس کا تحریر کردہ افسانہ ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے سجاد حیدر یلدرم۔ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ یہ سجاد حیدر یلدرم صاحب کا افسانہ ہے۔ 163 قرۃ العین حیدر اور سجاد حسین یلدرم کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو ان کا جو رشتہ ہے یہ آپس میں بہن بھائی کا ہے۔ 164 احمد ندیم قاسمی اشفاق احمد اور بانی قدسیہ کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ تو ان کا جو تعلق ہے یہ ڈرامہ سے ہے۔ 165 آغا حشر کاشمیری سید امتیاز علی تاج اور امانت لکھنوی کس صنف ادب کے ماہر تھے؟ تو ان میں سے نہ وہ افسانے کے ماہر تھے نہ ناول کے نہ ڈرامے کے۔ 166 انڈین شیکسپیئر کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ان میں سے کوئی بھی آپشن درست نہیں ہے۔ 167 لاڈلے نواب کس کا کردار ہے؟ تو لاڈلے نواب یہ ڈپٹی نذیر احمد کا کردار ہے۔ 168 مدہوش یہودی کی لڑکی کالی بلا مدرجہ بالا ڈرامے کس ادیب نے تحریر کیے؟ تو یہ مدہوش یہودی کی لڑکی کالی بلا یہ سجاد حیدر یلدرم نے تحریر کیے ہیں۔ 169 سید امتیاز علی تاج کے ڈراموں کی نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ نیکسٹ ہے 170 حکیم احمد شجاع اور مرزا ادیب کا تعلق کس اصناف نثر سے ہے؟ تو حکیم احمد شجاع اور مرزا ادیب کا تعلق یہ خاکہ نگاری سے ہے۔ 171 مولوی وحید الدین سلیم کا کون سا خاکہ زیادہ مشہور ہوا؟ تو مولوی وحید الدین سلیم کا جو خاکہ ہے یہ فسانہ آزاد یہ سب سے زیادہ مشہور ہوا۔ 172 ابتدائی خاکہ نگاروں میں کن کا نام آتا ہے؟ تو ابتدائی خاکہ نگاروں میں یہ علامہ راشد الخیری صاحب کا نام آتا ہے۔ مردم دیدہ کن کا خاکہ ہے؟ تو مردم دیدہ یہ ان میں سے کوئی بھی جو آپشن ہے وہ درست نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے 174 چند ہم اثر آنکھیں ترسیاں ہیں
اور دے صورتیں الہی درجہ ذیل اردو کی کس اصناف نثر سے تعلق رکھتی ہیں؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے ڈرامہ۔ 175 جناب کن کا خاکہ ہے؟ تو جناب ان میں سے جو کوئی بھی آپشن ہے وہ درست نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے 176 دیدہ شنید اور مکرم محترم آپ کن کے مشہور خاکے ہیں؟ تو ان میں سے بھی ان کا کوئی بھی آپشن جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ 177 محاصرین 4 جلدیں کن کا خاکہ ہے؟ تو محاصرین یعنی کہ 4 جلدیں یہ رئیس احمد جعفری کا خاکہ ہے۔ 178 مولوی چراغ علی، مولوی سمیع اللہ اور مولوی ذکاء اللہ ان ادیبوں کا تعلق کس صنف نثر سے ہے؟ تو مولوی چراغ علی، مولوی سمیع اللہ اور مولوی ذکاء اللہ ان کا جو تعلق ہے یہ مضمون نگاری سے ہے۔ 179 انشائیہ میں کن 2 ادیبوں کا نام زیادہ نمایاں ہے؟ تو انشائیہ میں عبداللہ حسین کا جو نام ہے وہ زیادہ نمایاں ہے۔ نیکسٹ 180 مولانا عبدالحلیم شرر، خواجہ حسن نظامی اور مزار حاد علی رسوا کا تعلق اردو کی اصناف نثر میں سے کس میں سے ہے؟ تو مولانا عبدالحلیم شرر، خواجہ حسن نظامی اور مزار حادی علی رسوا کا جو تعلق ہے یہ سفر نامہ سے ہے۔ 181 المامون کس کی مشہور کتاب ہے؟ تو المامون یہ بیسیکلی علامہ راشد الخیری کی جو مشہور ترین کتاب ہے۔ 182 توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ تو توبۃ النصوح یہ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ 183 اردو نثر کی پہلی کتاب کون سی ہے؟ تو اردو نثر کی پہلی کتاب ہے افسانہ مبتلا۔ 184 سبرس کس نے لکھی؟ تو سبرس یہ ملا وجہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ 185 اردو زبان میں قصیدے کی ابتدا کس نے کی؟ تو اردو زبان میں قصیدے کی جو ابتدا ہے یہ میر تقی میر نے کی ہے۔ 186 اردو کے پہلے مضمون نگار کون ہے؟ تو اردو کے پہلے مضمون نگار یا ڈپٹی نذیر احمد ہے۔ 187 اردو کے پہلے سفر نامہ نگار کون ہے؟ تو اردو کے پہلے سفر نامہ نگار یہ سر سید احمد خان ہے۔ 188 اردو ادب میں خطوط نگاری کا باقاعدہ آغاز کس نے کیا؟ تو اردو ادب میں خطوط نگاری کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان نے کیا ہے۔ 189 اردو ادب کے پہلے خاکہ نگار کون ہے؟ تو اردو ادب کے پہلے خاکہ نگار فرحت اللہ بیگ ہیں۔ 190 اردو شاعری میں مزاح نگاری کس شاعر کو طرز امتیاز ہے؟ تو اس کا رائٹ آپشن ہے ابراہیم ذوق۔ ملی اور قومی شاعری کے بانی کسے کہا جاتا ہے؟ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا کہ شاعر کا مصرع ہے۔ تو یہ مصرع مولانا الطاف حسین حالی صاحب کا ہے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا کہ شاعر کا مصرع ہے۔ تو یہ مصرع غالب کا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔